اس 1.5 یا 2 مہینے میں میں نے اپنے ابا کو کچھ چیزیں بولتے ہوئے دیکھا, کچھ وصیتیں کرتے ہوئے دیکھا. ایون دو مجھے انہوں نے جو ایک لاسٹ ہگ کیا تھا, لاسٹ ہگ اور ساتھ میں کس مجھے کی تھی, تو وہ بھی میں بڑا حیران تھا. میں نے اپنے والد صاحب کو بولا, میں نے کہا ابا آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ نے اتنی شدت سے مجھے کھینچا ہے اور چمی دی ہے مجھے, آپ نے پپی دی ہے, پیار کیا ہے مجھے, تو خیر تو ہے. تو خالی ان کا جملہ تھا کہ بس دعا دعا. جب ان کی آخری لمحات آئے, ابا کی کیفیت یہ تھی کہ وہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں جو تھیں وہ اوپر کی طرف دیکھ رہی تھی. کنٹینیوسلی ان کی آنکھیں یوں جا رہی تھیں اور پھر یوں آ رہی تھیں اور پھر یوں جا رہی تھیں اور پھر یوں آ رہی تھی. اور ہم لوگ ابا کو کہہ رہے تھے کہ ابا کیا ہو گیا, ہمیں دیکھیں, آپ ہمیں دیکھیں, ہم سے بات کریں, کیا ہوا, اوپر نہیں دیکھیں, آپ ہمیں دیکھیں. السلام علیکم دوستو, امید کرتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جن اسٹوری کے ایک اور لیٹسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں عاشی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بس جو جانے والی چیز تھی وہ جا چکی. ایک بہت بڑے ٹراما سے گزرے. بالکل ایگزیکٹلی. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. آپ لوگوں کو سب کو پتا تھا کہ ان کی طبیعت کافی وقت سے خراب رہی, اور اس کے بعد بس دنیا کا سسٹم ایک دستور ہے, کچھ لوگ جاتے ہیں پھر کچھ لوگ واپس آتے ہیں, تو یہ آنا جانا چلتے رہتا ہے نا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے فیس بک پر کمنٹس میں ادھر ادھر, آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ کمنٹس پہ بھی آپ لوگوں نے اپنا اظہار ظاہر کیا, دکھ کا اظہار کیا, جو بھی, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ بہت سارے میسیجز تو میں ابھی تک آپ لوگوں کے پڑھ بھی نہیں سکا ہوں. کچھ سلسلہ ایسا تھا, کچھ معاملات ایسے تھے. خیر, ناؤ وی آر بیک ٹو آور جن اسٹوریز, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم کوشش بھی یہ کر رہے ہیں کہ کچھ آپ لوگوں کے لیے اسٹوریز بڑھا دیں, تاکہ جو یہ بیچ کا ایک فقدان رہا وہ بھی ہم اس کو کور کر سکیں. ڈاکٹر صاحب اسٹوری کا سنا رہے ہیں آج؟ اسٹوری چھوٹی چھوٹی سی ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں. جی. مجھ سے کسی نے ایک قصہ شیئر کیا تھا. قصہ یہ تھا کہ وہ بیسیکلی ایک ٹک ٹاکر ہے. اس ٹک ٹاکر نے مجھ سے ایک قصہ شیئر کیا. وہ اپنی لائف کے چھوٹے چھوٹے 2-4 قصے سنا رہا تھا. تو ایک قصہ اس نے مجھے یہ سنایا کہ یار کاشف بھائی, میں ایک بار جیسے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آتے ہیں تو میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ آئیڈیاز بھی مل جاتے ہیں کافی اس طرح سے لوگوں کو. تو میں وہ آئیڈیاز کے لیے میں وہ ویڈیوز دیکھا جا رہا تھا. تو ایک ویڈیو اچانک میرے سامنے آیا جس میں مجھے جگہ جگہ پہ کٹے ہوئے عضوے نظر آ رہے تھے انسان کے. جیسے اس ویڈیو میں تھا کہیں پہ ہاتھ پڑا ہوا ہے, کہیں پہ ٹانگ پڑی ہوئی ہے, کہیں پہ بازو پڑا ہوا ہے, لائک اس طرح کی چیزیں. تو میں نے کہا یار یہ ٹک ٹاک تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ بینڈ کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی میرا تو یہی سوال آنے والا. یہ میرے سامنے یہ چیزیں, یہ ویڈیو میرے سامنے کیسے آ رہا ہے, لائک مجھے سمجھ بھی نہیں آئی. میں نے اس ویڈیو کو سوائپ کیا. جب سوائپ کیا تو دوبارہ وہی ویڈیو میرے سامنے آ گیا. بولا میں نے اسے دوبارہ سوائپ کیا, پھر وہی ویڈیو سامنے آ گیا. بولا مجھے اب تھوڑا سا کریپی سا لگا کہ یار یہ مطلب یا تو میری اسکرین ہینگ ہو گئی ہے, یا ٹک ٹاک ہینگ ہو گیا ہے, یا کچھ ایسا ہو گیا ہے, یا میرا کوئی اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے, کچھ ایسا ہو گیا. کہ میں نے ٹک ٹاک کو ڈائریکٹلی وہاں سے بند کیا, جس میں سب اپلیکیشن ایک ساتھ بند ہو جاتی ہیں. میں نے وہ کیا اور میں نے اس کو ری اسٹارٹ کیا دوبارہ سے. تو جیسے ہی میں نے اسٹارٹ کیا تو وہی ویڈیو دوبارہ چلنا شروع کر دیا اس نے, کیونکہ وہ جب وہ ایک دم سے اس نے بند کر دیا تو اسی پیج پر وہ چیز رہتی ہے. تو کہنے لگا کہ میں نے جیسے ہی ٹک ٹاک آن کیا تو وہ پھر وہی ویڈیو میرے سامنے آ گئی. کہنے لگا میں نے کیا کیا, وہیں سے موبائل اپنا سوئچ آف کیا. انہوں نے موبائل سوئچ آف کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا کہ یار پتہ نہیں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ اس طرح سے میرے ساتھ ہو رہی ہے. خیر, کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد میں نے موبائل آن کیا. میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جب میں نے موبائل آن کیا تو موبائل کی جو مین اسکرین تھی جس پہ وال پیپر میرا اپنا خود کا فوٹو لگا ہوا تھا, وہ اس کی مین اسکرین پہ جو وال پیپر تھا وہ وہی ٹک ٹاک میں جو ویڈیو چل رہا تھا اس کا تھا, جس پہ ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے. کہ لگا اب مجھے بڑا ڈر لگا. میں نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا اور پڑھنا شروع کر دیا, اور پھر اس کے بعد میں نے موبائل بند کیا اور میں سو گیا. کہ لگے کاشف بھائی رات کو کوئی 3:30-4 بجے مجھے فیل ایسا ہوا کہ میرے ارد گرد جو ہے وہ بچے پٹاخے پھوڑتے ہیں نا زمین پہ, ایک چھوٹے سے آتے ہیں جو زمین پہ مارتے ہیں بلاسٹ, اتنے چھوٹے سے ہوتے ہیں. تو
وہ کوئی میرے آس پاس وہ پٹاخے پھوڑ رہا ہے. لائک مجھے ساؤنڈ آ رہا ہے اس کا ٹھا ٹھا ٹھا. مطلب میری آنکھ کھل گئی یار, یہ کہاں سے اس وقت کون پٹاخے پھوڑ رہا ہے. کہ لگا میں نے اٹھا, میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی چیز نہیں تھی, لیکن وہ ساؤنڈ کنٹینیو پٹاخوں کا میرے ارد گرد گھوم رہا تھا. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا میں باہر جا کے دیکھتا ہوں, ہو سکتا ہے میرے چھوٹے بھائی بہن ہیں وہ کھیل رہے ہوں, لیکن رات کے 3:30 بجے گھر میں پٹاخے پھوڑیں گے تو میرے باپ نے تو ان کا جینا آرام کر دینا ہے. تو کہنے لگا, میں اللہ کا نام لیا, اٹھا, باہر جیسے ہی میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کے باہر ایک چوہا پڑا ہوا ہے مرا ہوا, جس کی منڈی الگ ہے اور دھڑ اس کا الگ ہے. تو کہنے لگا اس وقت تو مجھے لگا کسی بلی ولی نے کوئی وہ کیا ہوگا, لیکن وہ جس طرح سے کٹا ہوا تھا وہ ایسے نہیں کٹا ہوا تھا کہ کسی شارپ آبجیکٹ نے اس کو کاٹ کے الگ کر دیا ہو یا کسی کے دانتوں سے. بولا وہ کٹا ہوا ایسے تھا کہ کسی نے اس کی منڈی کو پکڑا ہے اور دھڑ سے پکڑ کے ایسے کھینچا ہے جس میں اسکن بھی اس کی ارریگولر ہوئی ہو. کہ لگا اب میرے مائنڈ میں وہی ٹک ٹاک والا ویڈیو اور وہ ساری چیزیں, اور اس چوہے کو دیکھ کے میری حالت جو ہے وہ خراب ہو گئی. اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کروں کیا. میں گیا, اپنی ماں کو اٹھایا, میں نے ماں کو بتایا یہ چوہا مرا ہوا ہے اور میرے ساتھ یہی انسیڈنٹ رات سے ہو رہا ہے. تو ماں نے کہا کہ میں تمہیں کہتی ہوں کہ رات کو دیر سے باہر نہیں جایا کر, یہ نہیں کیا کر, اور پتہ نہیں کن کن جگہوں پر جا کے تم لوگ ٹک ٹاک بناتے ہو, ویڈیوز بناتے ہو, کیا چیز تمہارے ساتھ لگ گئی ہے, کیا ہو گیا. کہ لگا ماں نے اور مجھے ڈرا دیا. پھر ماں نے ابا کو بتایا کہ یہ دیکھو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس کو اب نیند نہیں آ رہی, اس کے کانوں میں پٹاخے پھوٹ رہے ہیں اور زمین پر یہ چوہا مرا ہوا ہے جس حساب سے یہ بتا رہا ہے. تو وہ انہوں نے چوہا ہوا اٹھایا اور انہوں نے صفائی وفائی کی اور بیٹے کو بولا کہ تم ہمارے کمرے میں نیچے تمہیں میٹرس بچا کے دیتے ہیں, تم ادھر ہی سو جاؤ, بستر بنا کے دیتے ہیں, تو تمہیں اگر ڈر لگ رہا کہ نہیں ڈر نہیں لگ رہا مجھے, میں اپنے کمرے میں جا کے سو جاتا ہوں. کہنا کہ کاشف بھائی اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا. اپنے کمرے میں آ کے میں سویا ہوں تو میری باڈی میں نا ایک کھچاؤ سا فیل ہوا مجھے, کہ جیسے میری بازوؤں کو 2 طرف سے کوئی پکڑے ہوئے اور ان کو اپنی طرف ایسے کھینچ رہا ہے. وہ اتنا پریشر تھا کاشف بھائی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے جڑ سے بازو نکل جائیں گے. بولا جب یہ میرے ساتھ ہوا تو میں نے بہت زور سے چیخنا شروع کیا اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی. بولا وہ پریشر کم ہوا, چیخیں سن کے میری ماں بھی آ گئی کمرے میں, باپ بھی آ گیا, چھوٹے بھائی بہن ڈر گئے, وہ جاگ کے آ گئے. کیا ہوا کیا ہوا؟ میں نے کہا میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو دکھائیں کہیں کوئی لگی تو نہیں. بولا انہوں نے جب شرٹ اتاری تو یہاں پہ میرے اسٹریچ مارکس آئے ہوئے تھے بازوؤں پہ, جس طرح سے کھینچنے سے چمڑی کھینچتی ہے نا, تو وہ پورے اسٹریچ مارکس میرے. تو مجھے میری ماں نے کہا کہ کیا پتا کہ یار اگر تم نہ چیختے اور یہ قرآنی تلاوت نہیں کرتے, ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ یہی ہو جاتا. اب یہ لوگ بہت پریشان ہو گئے. اس نے بولا کہ مجھے تو اب بہت ڈر لگنے لگ گیا, اب کیا کروں. بہرحال وہ رات انہوں نے ایک جاگ کے کاٹی. صبح اس کے فادر نے جو ہے, اس کے والد نے ایک مولوی کے پاس اس کو لے گیا. تو مولوی نے اس کو بتایا یار یہ کہیں یہ ویڈیو بنانے کے چکروں میں کہیں جھاڑیوں میں چلا گیا تھا اور وہاں اس نے جا کے کوئی گندی حرکت کی ہے. گندی حرکت مطلب پیشاب کیا ہے, کوئی یورین پاس کیا ہے, اور جہاں سے یہ اس کو جھڑپ لگ گئی اور یہ اس کے ساتھ اپنی چیزیں یہ اپنے ساتھ لے آئے. خیر قلعہ کاشف بھائی اس کے بعد پھر اس نے مجھے پڑھنے وڑھنے کے لیے دیا اور وہ پھر پڑھائی کی, ایک تعویذ دیا, وہ تعویذ میں نے پہنا. تو اس کے بعد میں صحیح ہوں, سیٹ ہوں, میری طبیعت بہتر ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ قصہ تو تمہارا بڑا عجیب و غریب ہے اور یہ تو واقعی میں ایک مطلب دیکھنے کی بات ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار کہیں بھی پیشاب کرنے جاؤ ویرانے میں تو پہلے کھانس لیا کرو, آواز لگا لیا کرو کہ کوئی بھی چیز ہے یہاں سے چلی جائے تو میں یہ کرنے لگاؤں وہ کرنے لگاؤں. لوگ نہیں کرتے اکثر. ان چھوٹی چیزوں سے نا بڑا فرق پڑتا ہے. ایک یہ قصہ تھا بڑا, مجھے بہت اچھا لگا. ایک قصہ میرے ساتھ اس نے ایک اور دوسرا اپنے چھوٹی بہن کا شیئر کیا کہ اس کی چھوٹی بہن جو ہے وہ کیا کرتی تھی کہ آدھی رات کو اٹھتی تھی اور جتنے بھی ان کے گھر کے کمروں کے الگ الگ کمروں کے دروازے ہیں وہ پینسل اٹھاتی تھی اور اس پینسل سے ان دروازوں پر کوئی مارک لگاتی تھی. لائک
وہ کچھ لکھتی تھی. اب وہ لکھتی کیا تھی وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا لکھتی تھی. تو پہلے اس کو چلنے کی بیماری ہوا کرتی تھی نیند میں. اس وقت اس کی عمر 12 سال ہوتی تھی جب وہ نیند میں چلتی تھی. اور جب وہ 16 ایئرس کی ہوئی تو وہ پھر وہ پینسل اٹھاتی تھی یا پین اٹھاتی تھی, جو بھی چیز ملتی تھی تو وہ دروازوں پہ جا کے نقش بنا دیتی تھی یا کچھ لکھ دیتی تھی. اور وہ ہر دروازے پہ جہاں پر لکھتی تھی اس دروازے پر وہ تھوک کر اسپٹ کرتی تھی اس دروازے پہ, اور پھر وہ اپنے کمرے میں جا کے سو جاتی تھی. تو پھر وہ جب اپنے کمرے میں جا کے سوتی تھی اسے پتہ نہیں چلتا تھا. ہم جب نیند سے اٹھتے تھے تو وہ کبھی ہمیں چھت سے ملتی تھی, کبھی ہمیں کچن میں پڑی ہوئی ملتی تھی کہیں. اور وہ کہتی یہ تھی کہ میں تو بیڈ سے اٹھی نہیں ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں تو کہیں. اس کی وجہ سے میرے فادر نے کیا کیا کہ اس کے رات کو سوتے وقت اس کے کمرے پہ باہر سے تالا لگا دیا تھا. صحیح ہے, تالا لگا دیتے تھے کہ یہ جب نیند میں اٹھے گی یا کوئی ایمرجنسی ہوگی یا باہر نکلنا ہوگا تو ایک بیل لگا دی تھی ہم نے اس کے کمرے میں, اور وہ بیل جو ہے میرے ماں باپ کے کمرے میں بجتی تھی. اگر کوئی ایسا اس کو رات کو جیسے باہر نکلنا ہے, بھوک لگی ہے یا ماں سے کوئی کام ہے یا کوئی اور چیز ہے, تو وہ کمرے سے پہلے بیل بجاتی تھی بہت زور کی. وہ ہمارے فادر کے مدر کے کمرے میں وہ بجتی تھی تو وہ نکل کے اس کو دروازہ کھولتے تھے. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ ایک بار یہ جو ہے نیند میں چل کے گھر سے باہر چلی گئی تھی, اور صبح میں یہ باہر ہمیں گلی میں پڑی ملی تھی. اور وہ بات ہمارے لیے اتنی خراب تھی کہ خدا نخواستہ لڑکی ذات ہے, 16 سال کی ہے, کوئی اٹھا کے چلا جاتا, کوئی مس یوز کر لیتا, کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو اس وجہ سے پھر سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اسے لاک کرنا شروع کیا. ہم نے سائیکیٹرسٹ کو دکھایا, انہوں نے کہا ذہنی بیماری ہے, سلیپ واکنگ ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا. لیکن جب یہ مارک لگاتی تھی دروازوں پر, وہاں پر اسپٹ کرتی تھی, تو یہ بات کچھ ہمیں عجیب لگتی تھی. اور ہوتا یہ تھا اکثر کہ جب کسی دروازے پہ مارک لگا کے یہ اسپٹ نہیں کرتی تھی تو وہ جس کا بھی کمرہ ہوتا تھا وہ بندہ دوسرے دن شدید بیمار ہوتا تھا, اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جایا کرتی تھی. تو ایک بار یہ ہوا کہ میں سو رہا تھا اور مجھے رات کو فیل ہوا کہ میرے دروازے پہ کوئی لکھ رہا ہے. کیونکہ میں اپنے ویڈیوز بناتا تھا, پھر لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے اس کو ایڈٹ کرتا تھا, تو میں دیر سے سوتا تھا. باقی چھوٹا بھائی ہے وہ جلدی سو جاتا تھا, ماں باپ ہے وہ جلدی سو جاتے تھے, اور بہن ہے وہ بھی سو جاتی صبح اسکول کالج جو بھی اس کا ہوتا تھا. اور میں جو ہوں وہ کیا کرتا تھا کہ میں جاگتا رہتا تھا, ویڈیوز ایڈٹ کرتا تھا اور ان کو پھر وہ جو ہے اسکیجول کرتا تھا کب چلانی ہے کیا کرنا ہے. تو کہنے لگا کہ میں بیٹھا ہوا کمرے میں اپنے, اور مجھے لگا کہ اب ظاہر سی بات ہے آپ کے دروازے پہ کوئی پین سے لکھے گا تو آواز تو آئے گی. ہاں. تو مجھے اس کی آواز آئی, زر 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 زر, اس طرح سے کوئی لکھ رہا ہے. کہ لگا, میں نے کہا یار یہ پھر اٹھ گئی ہے, ٹھیک ہے, اور میں اس کو پکڑ کے کمرے میں چھوڑ کے آؤں. کہ لگا کاشف بھائی, میں نے جب وہ دروازہ کھولا تو تھی تو وہ میری بہن, لیکن جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو وہ میری بہن نہیں تھی. اس کا چہرہ بالکل بدلا ہوا, اس کی آنکھیں بالکل سفید, مطلب یہ آئرس تھا ہی نہیں اس کا, آنکھیں بالکل سفید, اس کے بال ایسے نیچے آئے ہوئے, اور جسے ہم پین یا پینسل سمجھتے تھے وہ اس کے ناخن تھے جس سے وہ لکھتی تھی. اس کے عجیب و غریب اسپرنگ طرح کے ناخن, جس سے وہ بولا. میں نے فوراً دروازہ بند کیا. جیسے ہی دروازہ میں نے بند کیا, اس کو ڈر کے دیکھا میں نے, تو اس نے میرے دروازے پہ زور سے مارنا شروع کیا, جیسے مکے مارتے ہیں, جیسے پنچ کرتے ہیں. تو دروازے پہ پنچ کرنا شروع کیا. بولا میں بیڈ کے نیچے چھپاؤں کاشو بھائی, کہ پتہ نہیں دروازہ توڑ دے گی کیا کرے گی. اور یہ کرنے کے بعد میں نے وہاں سے فون کیا ہے بیڈ سے اپنے باپ کو. میرے باپ نے فون اٹھایا, وہ کیا ہو, تو میں نے بیڈ کے نیچے سے ان کو ساری بات بتائی ہے. اب وہ اس ڈر میں کہ ہم باہر نکلیں یا نہ نکلیں, پتہ نہیں کیا چیز ہے, تو انہوں نے کہا کہ یار تم تلاوت کرنا شروع کر دو, زور زور سے, ہم بھی پڑھتے ہیں. تو کہنا کہ انہوں نے اپنے کمرے سے زور زور سے تلاوت شروع کی, ہم نے زور زور سے تلاوت شروع کی. وہیں پہ نا ہمیں ایک بہت بھاری چیز کے گرنے کی آواز آئی, جیسے کوئی بہت بھاری چیز زمین پر گری ہو. اس کے بعد سارے آواز سب ختم ہو گئے, اور میرے فادر نکلے کمرے سے باہر. اس نے دیکھا کہ ہاں اس کی بیٹی میری بہن زمین پر گری ہوئی ہے. تو پھر انہوں نے مجھے آ کے آوازیں دی, میں نے دروازہ کھولا.
پہلے کنفرم کیا کہ میرا باپ ہی ہے. دروازہ کھولا تو بولا وہ میرے دروازے کے باہر جو ہے میری بہن گری ہوئی تھی. تو ہم نے اس کو اٹھا کے کمرے میں لے گئے. پھر ہم نے جب عامل سے بات کی اور بلایا اسے, پوچھا, اسے دعا کروائی, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو ایک عادت ہے بہت بری, اس کی وجہ سے یہ چیز یوں سمجھو کہ اس کے اندر, اس کے اوپر حاوی ہو گئی ہے. آپ کی بیٹی واش روم میں جا کے 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے روتی ہے. اگر آپ ڈانٹتے ہو یا کوئی ڈپریشن میں ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو یہ جا کے روتی ہے. تو اس رونے کی وجہ سے اس کے ساتھ شیطانی مخلوق جڑ گئی ہے. اوہو. لیکن یہ ابھی قصہ اتنا سیریس نہیں ہوا. میں پڑھائی دیتا ہوں, تعویذ دیتا ہوں, اس سے یہ چیز صحیح ہو جائے گی. بہرحال کہ کاشف بھائی اس کے بعد کافی حد تک بہتر ہو گئی چیزیں, لیکن ابھی بھی کبھی کبھی ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں باہر, کمروں کے باہر, لاؤنج میں کوئی چل رہا ہے. چلنے کی باقاعدہ ہمیں آوازیں آتی ہیں, ہمارے فریج کھلنے کی, بند ہونے کی آواز آتی ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہمارے برتن ہے وہ دھو رہا ہے, نل کا کھول کے کسی نے چھوڑ دیا. بولا اس طرح کی ساری چیزیں ابھی بھی ہمارے پاس کبھی کبھی آوازیں آتی ہیں. لیکن ہم نے پھر گھر پہ اپنے پڑھائی کروائی, کافی بار معمول کی بات کروا دی, ہم نے قرآن پڑھنے شروع کر دیے, عبادتوں میں آ گئے. میں کبھی کبھی ٹک ٹاک بولا وہ تو میں بناتا ہوں, لیکن میں کافی حد تک میں سارے کام, ساری چیزیں چھوڑ چکا ہوں. اوکے, ٹک ٹاک ہی چھوڑ دیا. ٹک ٹاک بھی چھوڑ دیا اس. اللہ رحم کرے. خیر, اچھا مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. اب یہ لاجیکلی یہ سوال آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہے نا. ہماری فیملیز میں آف کورس بچے پیدا بھی ہوتے ہیں, اور پھر جو بڑے ہیں یا اڈلٹ ایج میں, یا جو انسان دنیا میں ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, تو جب وہ انتقال کر جاتے ہیں اس ٹائم سے پہلے, کیونکہ یہ میں اپنی پرسنل فیلنگز بتا رہا ہوں, کیونکہ میرے والد صاحب کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں بہت اسٹرانگ آدمی تھے, اور کبھی اپنے دکھ بھرے ایموشنز شیئر نہیں کرتے تھے. لیکن میرے والد صاحب نے تقریباً کوئی 1.5 مہینہ پہلے سے نا, 2 مہینہ 1.5 مہینہ آپ لگا لیں, اس وقت سے میرے والد صاحب میں نے ایک چینج دیکھی. وہ یہ کہ ایک تو ان میں رونے والا فیکٹر آ گیا تھا. وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ, اچھی چیز بھی ہوتی تھی تب بھی رو پڑتے تھے, بری چیز ہوتی تھی تب بھی وہ رو پڑتے تھے. تو میں نے وہ ڈاکٹر سے ڈسکس کیا, تو ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ یہ میڈیسن دے دیں. جب وہ آخری وقت میں ہاسپٹل میں تب کی بات ہے, تو اس میڈیسن سے ان کا وہ رونا وہ ختم ہو گیا تھا. لیکن اس 1.5 یا 2 مہینے میں میں نے اپنے ابا کو کچھ چیزیں بولتے ہوئے دیکھا, کچھ وصیتیں کرتے ہوئے دیکھا. بار بار مجھے انہوں نے ایک چیزوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ بھائی اس طرح, یہ اس طرح, یہ اس طرح. ایون دو مجھے انہوں نے جو ایک لاسٹ ہگ کیا تھا, لاسٹ ہگ اور ساتھ میں کس مجھے کی تھی, تو وہ بھی میں بڑا حیران تھا. میں نے اپنے والد صاحب کو بولا, میں نے کہا ابا آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ نے اتنی شدت سے مجھے کھینچا ہے اور چمی دی ہے مجھے, آپ نے پپی دی ہے, پیار کیا ہے مجھے, تو خیر تو ہے. تو خالی ان کا جملہ تھا کہ بس دعا دعا. اچھا, اب یہ معاملات ہو گئے. اس کے بعد ابا سیریس کنڈیشنز میں چلے گئے, اور تقریباً 6 دن کے بعد ان کی پھر وہ ڈیتھ ہوئی نا. واٹ واز دیٹ. لائٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لائٹ بھی آن کر دیں. سیم, چلو کوئی بات, آرام سے بیٹھو. تو ہوا یہ کہ بھائی اب جب ان کی آخری لمحات آئے, اب یہ سوال سننے کے جیسا جو میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں. آخری لمحات میں بہن نے ہمیں, ہم لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وہ اسپیشل کیئر یونٹ میں تھے, آئی سی یو میں تھے, اس کے بعد اسپیشل کیئر یونٹ میں شفٹ ہوئے وہ. تو جب وہ اسپیشل کیئر یونٹ میں شفٹ ہوئے تو ایک بندہ جا سکتا تھا 5-10 منٹ ان سے مل کر واپس آ سکتا تھا. تو ہم لوگ سب نیچے بیٹھے ہوئے تھے, تینوں بھائی اور ایک بہن, ہم لوگ چاروں نیچے بیٹھے ہوئے تھے نا. بہن اوپر گئیں, اوپر جاتے کے ساتھ ہی بہن نے بولا کہ مجھے ابو کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی ہے اور آپ لوگ اوپر آ جاؤ. تو ہم لوگ اوپر گئے. بھائی کیا ہو گیا, خیر, کیونکہ ویسے ہی وہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں, اور کسی نے کوئی اس طرح کی کال کر دی. بہن نے, وہ خود ڈاکٹر ہیں امریکہ میں, تو اس نے اگر اس طرح کی بات کر دی تو مطلب کچھ حیران کن بات تھی نا. ہم لوگ جلدی سے ہٹ بڑھاتے ہوئے ہم لوگ اوپر پہنچے. اوپر پہنچے تو ابا کی کیفیت یہ تھی کہ وہ لیٹے ہوئے تھے, اور ان کی آنکھیں جو تھیں وہ اوپر کی طرف دیکھ رہی تھی.
कंटिन्यूसली उनकी आंखें यूं जा रही थी और फिर यूं आ रही थी और फिर यूं जा रही थी और फिर यूं आ रही थी। और हम लोग अब्बा को कह रहे थे कि अब्बा क्या हो गया, हमें देखें, आप हमें देखें, हमसे बात करें, क्या हुआ, ऊपर ऊपर नहीं देखें आप, हमें देखें, हमसे बात करें। तो सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि जब इंसान का मौत का वक्त करीब आ जाता है तो उसे मलकुल मौत नज़र आता है, तो उसे क्या कुछ नज़र ऐसी आता है। चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाती हैं? मौत का फरिश्ता नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन मौत का फरिश्ता आई डोंट थिंक सो कि वो इतना वक्त ट्रैवल करता होगा। या तो उसके लिए देखो अब मुझे ये एक किसी बहुत ने बड़ी डिबेट है। मुझे किसी ने ये बताया कि जो रूह जब परवाज करने लगती है बरज़ख की तरफ जाने, क्या कहते हैं इसको जगह को, आलम बरज़ख, आलम बरज़ख में जब रूह ट्रांसफ़र होती है तो वहाँ पर वो वाला जो पर्दा होता है वो खुल जाता है और उनको फिर वो लोग चलते फिरते और देखते वो नज़र आते हैं। ज़मीन और आसमान के बीच में एक जगह होती है। एक जो 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 डायमेंशन है ना, मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि जिन्नात जो हैं वो हमसे एक डायमेंशन ऊपर रहते हैं, इसलिए हमें नज़र नहीं आते। हाँ, एंडिंग लाइन पूरी कर लें आप। यार आज गड़बड़ हो रही है ना, आज गड़बड़ हो रही है। तो वो जो एंडिंग टाइम होता है उसमें बकवाल आपके के आज मैं कुछ कर भी आया हूँ। क्या करके आया भाई? आज मैं किसी पे दम वम भी करके आया हूँ, कुछ पढ़ कर भी आया हूँ। अच्छा अच्छा। तो उन मोहतरमा का भी शायद इसमें कोई रोल हो, मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे नज़र नहीं आ रहा कुछ भी और मुझे पता भी नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। मैं अब ब्लाइंड हूँ बिल्कुल आप लोगों की तरह, और लेकिन कुछ है, कुछ गड़बड़ है। अच्छा खैर, तो मेरा सवाल आप लोगों से ये था कि जब आप लोगों के फैमिली में, क्योंकि ये हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो नर्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, तो हमें एक मेल नर्स ने ये बोला कि देखिए भाई मेरी सारी ज़िंदगी इन हॉस्पिटल्स में गुजरी है। बड़ी हॉस्पिटल है, हैदराबाद का बड़ा नाम है, कराची का बड़ा नाम है, इवन दो पाकिस्तान का बड़ा नाम है। तो उस हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे थे तो वो ऐसे नहीं होते कि आज रख लिया और उनका कोई एक्सपीरियंस, उनका लंबा एक्सपीरियंस होता है, उनको बड़ा चुन चान करके लिया जाता है। मेरा 5-6 साल का वहाँ का एक्सपीरियंस। हाँ, तेरा भी एक्सपीरियंस रहा उसका। अच्छा, तो मकसद कि उस बंदे ने हमें ये क्लू दिया कि सर ये अब साइंस सही नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है और अगर इंसान मरने से पहले अगर इस तरह की साइंस अगर वो कर रहा हो तो समझ ले कि उनका मरने का टाइम आ गया है। तो क्या आप लोगों के भी, अगर अल्लाह रहम करे, किसी ने इस तरीके का कोई टाइम देखा हो और उसने इस तरीके की कोई चीज़ फील की हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। क्या ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है या आप लोगों में से भी किसी के साथ हुआ है? एंड करें सर? एंड करते हैं आज। चलिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीक एक नई स्टोरी के साथ। लेकिन हो सकता है कहीं पे स्टोरी में आपको हल्के फुल्के जंप्स नज़र आए, क्योंकि इसमें स्टोरी 2 बार बंद हुई है ना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक, और आई होप कि आप लोगों ने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। हमारी तरफ से सी या बाय, अल्लाह हाफ़िज़।